سب سے پہلے برادر عزیز جناب آغا علی موسوی صاحب کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے علوم و معارف محمد و آل محمد کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس حقیر فقیر کو یہ سعادت، یہ شرف اور یہ موقع عنایت فرمایا۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے، اہل بیت ٹی وی کے جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے بھی ذمہ داران ہیں، اور جو اس کام کے لیے شب و روز کوشاں ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس امر خیر میں انہیں کامیابی عنایت فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو موضوع اور جو ٹاپک ہے وہ اخلاق ہے۔ اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے، لیکن آئیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ تعریف اخلاق کیا ہے، ڈیفینیشن اخلاق کی کیا ہے۔ تو اسے جو علماء نے بیان کیا ہے، میں آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاق ایک ایسا ملکہ نفسانی ہے جو انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو، لیکن اس کا کنیکشن اور رابطہ دل و دماغ سے بھی ہو۔ یعنی اعضاء و جوارح وہ مستقل ذاتی طور پر نہیں ہیں، بلکہ ان کا رابطہ، ان کا کنیکشن ان کے باطن سے ہوتا ہے، اور جب باطن مضبوط ہوتا ہے تو پھر اخلاق اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اخلاق ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ اخلاق جو ہے کبھی فضائل کی شکل میں ہو سکتا ہے اور کبھی رذائل کی شکل میں، یعنی آسان زبان میں اچھا اخلاق اور برا اخلاق۔ اخلاق دو طرح کا ہوتا ہے، جیسے سخاوت، عفت، شجاعت، یہ اخلاق حسنہ ہے، اور اسی طریقے سے حرص، جبن، دشنام یعنی سب و شتم کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا آسان زبان میں، یہ اخلاق رذیلہ ہے۔ تو دونوں طرح کے اخلاق جو ہیں ملتے ہیں، اور دونوں اخلاق کے نمونے بھی ہمیں تاریخ میں کثرت سے ملتے ہیں۔ جی سبحان اللہ قبلہ۔ قرآن کریم کی نگاہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس پر تھوڑی سی مزید میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں قبلہ۔ دیکھیے، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اخلاق کا تذکرہ ہے۔ اردو میں عام طور سے اخلاق کہتے ہیں، لیکن صحیح جو پروننسیشن ہے وہ اخلاق ہے، یعنی AKH الف کے اوپر زبر ہے، لیکن تسامحاً ہمارے یہاں اخلاق بھی کہا جاتا ہے، جو بہت صحیح نہیں ہے۔ آئیے میں ایک دو قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو سب سے اہم آیت اخلاق کے سلسلے میں ہے وہ خود اخلاق پیغمبر کے لیے ہے۔ یعنی جب آپ قرآن کی آیتوں کا انتخاب کریں گے اور ان میں سب سے کلیئر اور سب سے واضح جو آیت آپ کو نظر آئے گی، وہ آیت وہ ہے جو سب کی زبان پر ہے، زبادت خاص و عام ہے۔ آیت کیا، اسے سن لیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ عظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے جب خدا عظیم کہے گا، ہم کسی کو عظیم اور گریٹ کہیں تو وہ اور ہے، لیکن خدا جب کسی کو عظیم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی بلند ہے۔ پروردگار کی نگاہ میں آدم سے لے کر آج تک اگر کوئی ہستی، کوئی ذات اخلاق عظیم پر فائز ہوئی ہے تو اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور اب آئیے
اسی کے ذیل میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب آپ کا اخلاق عظیم ہو گیا تو اب اسوہ حسنہ اور آئیڈیل اگر کسی کا اخلاق ہوگا تو وہ اسی کا ہوگا کہ جس کا اخلاق اللہ کی نگاہ میں اخلاق عظیم ہوگا. اس لیے اللہ نے کہا دوسری آیت میں، پہلی آیت میں خطاب کس کو کیا علی بھائی؟ پہلی آیت میں جو خطاب کیا ہے خود پیغمبر کو مخاطب کیا، ایڈریس پیغمبر کو کیا کہ میرے نبی آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی پیاری بات ہے. اور دوسری آیت میں مخاطب کیا ہم لوگوں کو، امتیوں کو، اور کہا دیکھو تمہارے لیے آئیڈیل جو ہے وہ ذات ہے کہ جس کا اخلاق عظیم ہے. اور ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دیکھو جب اس کا اخلاق عظیم ہو، وہی اخلاق تمہارے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے، وہی اخلاق تمہارے لیے نمونہ بن سکتا ہے، وہی اخلاق تمہارے لیے اگزامپل اور مثال بن سکتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے پیغمبر کے اخلاق کو اسوہ حسنہ قرار دیا. اور اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں کہ جو اخلاق کے سلسلے میں قرآن میں موجود ہیں، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کتنا وقت ہمارے پاس ہے، لیکن انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آگے کچھ باتیں اس سلسلے میں بیان کریں گے. مثلا ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ پیغمبر کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. دیکھو ان کو اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے سے درگزر کر دو، انہیں معاف کر دو. اپنا جو تمہارا جو کریم اور جو تمہارا رحیم اخلاق ہے اس کے ذریعے سے تم ان کو معاف کر دو. تم تو صاحب اخلاق ہو، اگر ان کی جانب سے کوئی تمہیں اذیت ہو رہی ہے تو تم بھی تو صاحب اخلاق کریم ہو، انہیں جو ہے معاف کر دو. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اگر اخلاق کو دیکھا جائے حدیث نبوی کی روشنی میں، آپ خود حقوق العظیم کے اوپر فائز ہیں، جس طرح سے آپ نے ابھی آیت قرآنی کی تلاوت فرمائی. خود نبی مکرم اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہاں جی ہاں، یہ بھی آپ کا سوال ماشاءاللہ اچھا سوال ہے کہ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیغمبر جو لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنے اخلاق کے میدان میں، وہ اخلاق کے بارے میں بھی تو کچھ بیان کرے گا. اللہ نے بتایا کہ پیغمبر صاحب اخلاق ہیں، تو پیغمبر نے یہ بتایا کہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے. ایک حدیث سنی، بڑی پیاری ہے علی بھائی، بہت زبردست حدیث ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ احبکم الی اللہ احسنکم اخلاقا. دیکھو سب سے زیادہ جو محبوب اللہ کی نگاہ میں ہے وہ کون ہے؟ جس کا سب سے اچھا اخلاق ہوگا. آپ غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، مثال کے طور پہ جو کار خیر کر رہا ہے. نہیں، بلکہ کہا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے پیارا اور سب سے محبوب وہ شخص ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبوب پروردگار بننا ہے تو تم کو کیا کرنا ہوگا؟ اچھا اخلاق اختیار کرنا ہوگا. اللہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے سب سے زیادہ محبت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا. آئیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتا ہوں کہ ایک عجیب حدیث ہے اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. یقین جانیے یہ حدیث ہم سب کے دلوں میں اتر جائے گی اور اسے ہمیں نقش کرنا پڑے گا. حدیث یہ ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اِنَّا مِمَّا يُزَيِّنُ الْإِسْلَامُ الْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اسلام کو بھی
زینت کی ضرورت ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اسلام کو بھی جیسے آپ کسی چیز کو سجاتے ہیں، آسان زبان میں کہہ دوں، جیسے خواتین کے لیے بیوٹی اور خوبصورتی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، وہ اپنے چہرے کو سجاتی ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اسلام کے چہرے کو بھی بیوٹی کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اسلام کے چہرے کو بھی خوبصورتی کی بھی ضرورت ہے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو سجائے اس کے چہرے کو، تو اس کے لیے ایک ہی کریم ہے، ایک ہی ذریعہ ہے. اس ذریعے کا نام اخلاق ہے. یعنی اخلاق کے ذریعے سے اسلام کا چہرہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے. اور سچائی بھی یہی ہے. اگر مسلمان با اخلاق ہو جائیں تو لوگ کہیں گے اسلام ایسا ہے، اسلام کا چہرہ، اس کی تعریف کی جائے گی. اس لیے ہمارے لیے اخلاق کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہمیں اپنے اخلاق کو اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں اسلام کا چہرہ بدنما اور داغدار دکھائی نہ دے. چاہتے ہو نا کہ اسلام کا چہرہ خوبصورت دکھائی دے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اچھے اخلاق کے اوپر فائز ہو جاؤ. وہ اخلاق جو اخلاق پیغمبر ہے، وہ اخلاق جو اخلاق آل پیغمبر ہے. اچھا، اخلاق پیغمبر سے کچھ واقعات میں چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے پیش فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت رہی، کیونکہ اس وقت ہم مسلمانوں کے اندر جو ایک افراتفری دیکھ رہے ہیں، جو ایک تو چوری چکاری، فراڈ، دھوکہ دہی، اور مطلب اس میں بہت سارے لوگ مذہبی لبادہ بھی اڑے ہوئے ہیں. تو بار بار ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو صحیح اخلاق پیغمبر ہے، کس طرح سے آپ کی سیرت رہی، کس طرح سے آپ نے دوستوں دشمنوں کے ساتھ سلوک رکھا، اس کی کچھ مثالیں میں چاہوں گا قبلہ پیش فرما. جی دیکھیے، یہ جو آپ کا سوال ہے، اس کے لیے یقین کیجئے میرے جیسا طالب علم، جو بہت چھوٹا سا طالب علم ہے، کئی گھنٹے تک بات کر سکتا ہو. کوئی مبالغہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی لسٹ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اخلاق کو کس طریقے سے عملاً پیش کیا ہے. دیکھیے، زبان سے کسی بات کو کہنا اور ہے، لیکن اسی کو عملی جامہ پہنانا یہ بہت بڑی بات ہے. اور ائمہ معصومین ہو، انبیاء علیہ السلام ہو، اولیاء اللہ ہو، انہوں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. ان کے یہاں زبانی جمع خرچ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی عملی اعتبار سے اقدام کرتے ہیں. پیغمبر اسلام نے اخلاق حسنہ کو جس طریقے سے پیش کیا ہے، بہت سے واقعات ہیں علی بھائی، اتنے واقعات ہیں. اور میں ایک کانفرنس میں گیا تھا، یہ جو غیروں نے منعقد کیا تھا، اور مجھے بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے دعوت دی تھی. ایک انہوں کہا جائے کہ شیعوں کی نمائندگی کرنے کے لیے میں گیا تھا. تو میں نے ایک بات بیان کی تھی اور ان لوگوں کو بہت پسند آئی. میں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے کو الگ تصور نہیں کرتے تھے. الگ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں سید الانبیاء ہوں، میں عالم انوار سے آیا ہوں. نہیں، بلکہ اسی امت کا ایک حصہ سمجھتے تھے. اور یہاں تک کہ جب مسجد نبی میں بیٹھتے تھے تو ایک دائرہ بنتا تھا، سرکل. آج یورپ میں اور امریکہ میں خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا، جو بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے، گول میز کانفرنس کہتے ہیں. وہ یہ پیغمبر کی دین ہے کہ اس میں احساس نہ ہو کہ کون پہلے نمبر پہ کون دوسرے نمبر پہ ہے. جب دائرہ بن جائے گا بیٹھنے میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. پیغمبر نے تو پہلا کام یہ کیا کہ مسجد میں یوں بیٹھتے تھے کہ دائرے کی شکل میں سرکل بنا کے بیٹھتے تھے. یہ ایک بات. یہ تو
مسجد کے اندر، آئیے مسجد کے باہر یہ بات عام طور سے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، بڑے بڑے دھارمک لوگ گزرے ہوں گے لیکن یہاں تک نہیں سوچتے ہوں گے۔ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، بڑی معتبر روایت ہے کہ پیغمبر اسلام جب اپنے گھر سے یا مسجد سے باہر نکلتے تھے تو گلی میں جو بچے ہوا کرتے تھے، چھوٹے بچے، وہ آپس میں کہتے تھے دیکھو دیکھو پیغمبر اسلام آ رہے ہیں، آج ہم لوگ سلام میں پہل کریں گے۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوا ہے کہ پیغمبر بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ ایک بزرگ عرفانی عالم نے بڑی پیاری بات کہی، بہت ہی پیاری بات ہے، پوری توجہ کریں گے اس بات کی طرف کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے جو چند اخلاق ہم تک پہنچے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک اخلاق پیغمبر کو حاصل کر لے، سارے نہیں، صرف کما حق ہو، ایک عدد اخلاق پیغمبر کو اچیو کر لے، حاصل کر لے، تو وہ ولی اللہ بن جائے گا۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا مثال کے طور پہ سلام کرنا، سلام پیغمبر کا اخلاق تھا اور وہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ میں عالم انوار سے آیا ہوں، اللہ کا نمائندہ خاص ہوں اور 1,24,000 نبیوں میں سب سے بڑا ہوں تو لوگ مجھے سلام کریں، نہیں، پیغمبر خود سلام کرتے تھے۔ بلکہ پیغمبر نے فرمایا بھی، حدیث بھی ہے کہ من بدع الکلام قبل السلام فلا تجیبوہ۔ دیکھو اگر کوئی سلام کرنے سے سلام نہ کرے اور کلام شروع کر دے تو فلا تجیبوہ، تو اس کو جواب نہ دو۔ یعنی سلام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، یہ حدیث امام حسین سے بھی اور پیغمبر اسلام سے بھی ہے کہ البخیل من بخل بالسلام، بخیل وہ ہے، کنجوس وہ ہے جو سلام کے ذریعے کنجوسی کرے۔ یعنی کیا مقصد ہے؟ یعنی اچھا آپ یہ کہیں گے صاحب یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ اگر کوئی سلام کرنے میں پہل کرے تو ولی اللہ بن جاتا ہے، یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جی نہیں، یہ بہت ٹف کام ہے، سلام کرنے میں پہل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہاں آپ اپنے بڑے کو تو سلام کرنے میں پہل کر سکتے ہیں، لیکن کیا اپنے جو آپ کے برابر کے ہیں وہاں بھی آپ پہل کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ صاحب یہاں پر بھی ہم پہل کر سکتے ہیں، لیکن اب میرا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنے خادم کو جو آپ کے گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، یا خادمہ کو جو بوڑھی عورت آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے، کیا آپ اس کو بھی سلام کرنے میں پہل کریں گے؟ بہت مشکل کام ہے، بہت ٹف کام ہے۔ پیغمبر کی سیرت کیا تھی؟ وہ غلاموں کو سلام کرتے تھے، وہ خادماؤں کو سلام کرتے تھے، پہل کرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے۔ میں نانا ہوں، میں دادا ہوں، گھر میں درانہ میں چلا آ رہا ہوں، نہ سلام نہ کلام۔ کیوں نانا صاحب سلام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دادا صاحب سلام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ارے پوتے کو سلام کیا جائے گا، وہ مجھے سلام کرے۔ نانا اپنے نواسے کو سلام نہیں کر رہے ہیں، میں کیوں سلام کروں؟ ٹف کام ہے علی بھائی، بہت مشکل کام ہے کہ آپ جو ہے کہ ایک عام انسان جو ہے وہ سلام میں پہل کرے۔ ایک سوال آپ کے ناظرین سے جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا فرعون مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ کیا نمرود مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ سب لوگ یہی کہیں کہ فرعون مر چکا ہے، فرعون نمرود مر چکا ہے۔ جی نہیں، یہ غلط خبر ہے۔ آج آپ لوگ اس کی اصلاح کر لیجئے، فرعون مرا نہیں ہے، نمرود بھی نہیں مرا ہے، اور حامان و شداد بھی نہیں مرے ہیں۔ تو مرے نہیں تو زندہ ہیں، تو یہ کہاں رہتے ہیں؟ ان کا گھر کہاں ہے؟ ان کی منزل، یہ کس جگہ رہتے ہیں؟ تو میں ان کا اس جگہ کا نام بتاتا ہوں۔ حضرت فرعون صاحب جو ہیں وہ کہیں اور نہیں بلکہ انسان کے دل میں رہتے ہیں، قلب انسانی میں یہ فرعون رہتا ہے، اور یہی فرعون ہمیں سلام نہیں کرنے دیتا۔ میں سلام کروں، یہ میرے سامنے کا بچہ ہے، جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے
کہ السلام للوارد علی المورود، سلام وہ کرے جو گھر میں داخل ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پہ تو جو گھر میں داخل ہو رہا ہے چاہے نانا ہو وہ سلام کرے۔ کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیوی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے؟ میرا ایک سوال ہے، نہیں۔ کتنے مالک ہیں جو اپنے ورکر کو جو ہے ورکرز کو سلام کرتے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ تو پیغمبر کے اخلاق میں سے ایک اخلاق کیا ہے؟ وہ سلام کرنا، فقط سلام کرنا نہیں، سلام میں پہل کرنا۔ تو اگر یہ وہ اخلاق ہے کہ جسے ہم اختیار کر لیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہم واقعاً ولی اللہ بن جائیں گے۔ صرف سلام میں پہل کرنا، یوں تو پیغمبر کے اخلاق میں بہت سے اخلاق ہیں جسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ جی بسم اللہ۔ صحیح۔ قبل اخلاق معصومین علیہ السلام کی اگر نگاہ کی جائے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانشین ہیں یقیناً 12 امام، اگر ہم ان کی طرف نگاہ کریں تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جی جی، یہ بھی سوال جو ہے اس لیے بہت اچھا ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جیسا اخلاق پیغمبر اسلام کا تھا ویسا ہی اخلاق جو ہے ائمہ معصومین کا بھی ہے۔ 1% کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ میں کھل کے کہہ سکتا ہوں بغیر کسی تکلف کے کہ انکا لعلی خلق عظیم کی جو آیت ہے اس کے مصداق فقط پیغمبر نہیں ہے، اس کے مصداق مولا علی بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی، اور تمام ائمہ معصومین ہیں۔ تو جو اخلاق پیغمبر ہے وہی اخلاق علی بھی ہے، اور خود مولائے کائنات نے اس کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات بیان کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث پہلے آپ سن لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ باتیں اس سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ما اسعبا اکتساب الفضائل و ایسرا اطلافها۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اچھا اخلاق حاصل کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن اس کو بہت مشکل ہے، معاف کیجیے گا۔ اخلاق حسنہ حاصل کر لینا، صاحب اخلاق بن جانا، یہ مشکل کام ہے، لیکن اس کو انسان جو ہے بہت جلدی کھو بیٹھتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے ایسے موقع آتے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جاتا ہے، اور اس امتحان میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں۔ صاحب اخلاق ہو کر بھی، اچھا اخلاق پا کر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کھو بیٹھتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ مثلا ایک جگہ، ایک نشست ہے، ایک بزم ہے جہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب اخلاق وہاں بیٹھا ہوا ہے، کچھ لوگ آئے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ایگو، اس کی انا جو ہے اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہا ہے، وہ غافل ہے، اور اسے یہ خبر نہیں ہے کہ سامنے والا آیا ہے تو ہم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے جان بوجھ کر اس کی توہین کرتا ہے جو ابھی گھر میں داخل ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ تم اس کی توہین نہیں کر رہے ہو بلکہ خود اپنی توہین کر رہے ہو، کیونکہ تم نے بد اخلاقی کے ذریعے سے اخلاق کو کھو دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اخلاق کے ذریعے سے بہت بلندی پر پہنچے، اور اس کا مظاہرہ علی بھائی کمال یہ ہے کہ اپنوں سے زیادہ آپ غیروں میں کیجئے، یعنی جو آپ کے نہیں ہیں ان کے درمیان، یہاں تک کہ میں روایت پیش کرتا ہوں، قرآن کی آیت بھی پیش کروں گا کہ روایت میں یہ آیا ہے کہ خود کو غیروں کے سامنے اس طریقے سے پیش کرو کہ وہ تمہاری طرف جو ہیں جذب ہو جائیں، تمہاری طرف کھنچ کر آ جائیں۔ یہ بہت پیاری بات ہے، یہاں تک کہ دشمنوں کے لیے ہے کہ قسم خوردہ دشمن کیوں نہ ہو،
تمہاری جان کا اور خون کا پیاسا ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بھی اچھے اخلاق پیش کرو۔ میں آیت پیش کروں انشاءاللہ آپ کے ناظرین کے لیے، یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم بات ہوگی۔ سنیے جو قرآن کی آیت ہے، میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ جب اور جناب ہارون، یہ دونوں جب فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے جا رہے تھے تو اللہ نے ایک آرڈر دیا، ایک حکم دیا۔ کسے حکم دیا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو۔ وہ حکم کیا، اسے سن لیجئے۔ کہتا ہے خدا کہ اے ہارون اور اے موسیٰ، اذهبا الی فرعون، تم دونوں، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اذهب اور اذهبا، تم دونوں جاؤ الی فرعون، فرعون کی جانب۔ اس لیے جاؤ تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن چونکہ تمہارا دشمن ہے تو تمہیں بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا ہے۔ کیسے پیش آنا ہے؟ فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ دیکھو، جب تم جاؤ نا، جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرو، تمہارے لہجے میں سختی نہیں آنی چاہیے، تمہارے لہجے میں کرختگی نہیں آنی چاہیے، بلکہ نرمی سے بات کرو۔ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ متذکر ہو جائے یا وہ خوف کھا کر جو ہے تمہاری بات کو مان لے۔ یعنی پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اخلاق حسنہ ہے، زبان میں نرمی ہے، آپ کا اخلاق بہترین ہے، تو آپ دشمن کے سخت دل کو بھی موم بنا سکتے ہیں، اس پتھر کو پگھلا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق میں اتنی طاقت ہے۔ یہ پروردگار گویا ہم کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، جب ہم فرعون کے ساتھ بد اخلاقی پسند نہیں کر رہے ہیں تو اپنے چاہنے والے بندوں کے ساتھ کیسے پسند کریں گے؟ وہ فرعون جو کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں خدا اس فرعون کے ساتھ بھی کسی طرح کی بد سلوکی یا بد اخلاقی پسند نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں پر جو ہے ایک عالم عرفانی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ابھی ذہن میں آ گئی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، یہ فرعون کا کہنا تھا، اور قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یعنی سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو جو فرعون کو، وہ فرعون جو خود کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے، اللہ جو ہے اس سے اتنی نرمی سے پیش آ رہا ہے کہ موسیٰ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم جو ہے وہ نرمی سے پیش آنا۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ جب فرعون کے ساتھ خدا کا یہ انداز ہے تو وہ بندہ جو خود خدا کو سبحان ربی العالی و بحمدہ کہہ رہا ہے، اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ یہ ایک عرفانی نقطہ تھا جو میں نے کہا کہ بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اس لیے موسیٰ نے کہا بھی، جب جناب موسیٰ گئے تو بہت نرمی سے پیش آئے۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کیسے، کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ انداز کیا تھا؟ بہت پیارا انداز تھا۔ وہ جناب موسیٰ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بہت جلالی نبی تھے، دیکھیے انداز کتنا پیارا ہے۔ کہتے ہیں کہ حل لکا الی ان تزکا واہدیکا الی ربکا فتخشا۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ کیا اے فرعون، کیا میں تمہارے نفسوں کو پاک کر سکتا ہوں؟ کیا میں تمہارے دل کو پاک کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ جناب موسیٰ کا انداز ہے، آمرانہ انداز نہیں ہے، اس کے اندر پیار ہے، اس کے اندر محبت ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا میسج اور سب سے بڑا پیغام یہی ہے عزیزو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے پیار اور محبت سے پیش آئیں، اور یہ پیار و محبت اسی وقت
اس میں اضافہ ہوگا کہ ہمارا اخلاق بہتر ہو. آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آج کا مسلمان اس معاملے میں جو ہے اخلاق کے معاملے میں بہت ہی کمزور نظر آ رہا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جتنی شدت سے اخلاق کی تاکید اسلام نے کی ہے کسی مذہب نے نہیں کی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ شیطان اس جگہ پر کافی ایسے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو اس نے اس میدان سے اس وادی سے دور کر دیا ہے. نتیجے میں دیگر مذہب کے لوگ اس میدان میں ہم سے آگے ہیں اور ہم پیچھے نظر آ رہے ہیں. ضرورت ہے کہ اس طرح کے پروگرام جو آپ اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اس میں اخلاق کے بارے میں آپ گفتگو کرتے رہیں. انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عالم نحوی تھا، اس نے دیکھا وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا، 30-35 سال کی اس کی عمر ہو گئی تھی، اور وہاں پڑھنے کے لیے گیا. لیکن چونکہ اس کا ذہن اتنا مضبوط نہیں تھا اور اس نے الف بے سے شروع کیا، اور جب اس کو درس لیسن اور سبق یاد نہیں ہوا تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہنسنا شروع کیا. وہ جنگل چلا گیا اور جنگل میں جانے کے بعد کہا کہ اب میں کبھی شہر نہیں آؤں گا. ایک پہاڑ کے نیچے اس نے جو ہے اپنی زندگی شروع کی. کیا دیکھا کہ پہاڑ سے ایک ایک قطرہ پانی کا ٹپک رہا ہے، اور جس جگہ وہ قطرہ گر رہا ہے اس قطرے نے اس پتھر میں سوراخ کر دیا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر پتھر میں پانی سوراخ کر سکتا ہے تو ہمارا دل تو پتھر سے زیادہ نرم بھی ہے، بہتر بھی ہے. پھر واپس گیا، اور واپس جانے کے بعد اس نے علم حاصل کیا مدرسے میں، اور بڑا ہو کر وہ بڑا تو تھا ہی، مثلا کچھ سالوں میں وہ امام النحو بن گیا، جس کا نام اخفش بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت ٹاپ کے 5 عربک گرامر کے جو بڑے 5 ہیں ان میں سے وہ ایک مانا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق کے لیے ہمیں تبلیغ کرنا چاہیے، ایسے پروگرام کرنا چاہیے، اور یہ نہ سوچیں کہ صاحب یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر اچھا، پتھر کے اوپر ایک قطرہ. بعض ایسے جی افراد ہیں بعض ایسے افراد جی ہیں جو منابر سے اخلاق نبوی کی تبلیغ کرتے ہیں، اخلاق اہل بیت کی تبلیغ کرتے ہیں، مگر اگر آپ پرسنل زندگی میں ان سے آپ کا واسطہ پڑے تو انتہائی بد اخلاق اور کڑوے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اصلاح نہیں ہو پاتی؟ ایک مرتبہ انسان سے غلطی ہو، 2 بار ہو، 3 بار ہو، انسان کو احساس ہو جائے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں، اپنی اصلاح کرے. مگر مسلسل پے در پے انہی تمام چیزوں کے اظہارات ان کی شخصیات سے ہوتے رہتے ہیں. ایسی کیا وجہ ہے؟ میں شاید مکمل طور سے آپ کی آواز نہیں آ پائی، لیکن جو میں سمجھا ہوں شاید وہ یہی ہے کہ بہت سے لوگ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی معلم اخلاق ہیں لیکن خود خود ان کے اخلاق یہاں وہ تعلیم. چیز نہیں پائی جاتی ہے. یہی بات آپ بالکل نے ایسے کہی ہے. جی، بالکل ایسے جی جی جی، ہاں. بالکل ایسے. دیکھیے کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر جو لوگوں سے کہتا ہے کہ سگریٹ نہ پیو وہ سگریٹ نہ پیتا ہو، مثال کے طور پہ. ایسے بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان جس چیز کو منع کرتا ہے خود وہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے. یہ بات اچھی نہیں ہے. اس کی وجہ غفلت ہے. ایک شخص نے بڑی پیاری بات کہی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور مجلسوں میں کہتا ہوں کہ وہ شخص جو سگریٹ پیتا ہے یا تمباکو نوش کرتا ہے پان وغیرہ میں، یا ایسے ہی، یہ شخص جانتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں، یہ خلاف اخلاق ہے. آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ تمباکو کھا رہے ہیں، ہندوستان میں ایک چیز نکلی ہے گٹکا بولتے ہیں، یہ سب خلاف ادب ہے، خلاف اخلاق ہے. انسان کی شخصیت کو یہ تمام چیزیں گرا دیا کرتی ہیں. اس کے بعد بھی لوگ اس کا نقصان کرتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ مال کا بھی نقصان ہے، جان کا بھی نقصان ہے. میں ان لوگوں کو غافلین میں شمار کرتا ہوں. یہ غافل ہیں، احمق نہیں کہتا میں ان کو. ان کی طرح اس کمیوں میں، اس نقصان میں
جو سگریٹ کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی طرف سے غافل ہیں. اگر متوجہ ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں. جی صحیح. اخلاق معصومین، اخلاق معصومین جو بات ہو رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ ذکر امام حسن مجتبیٰ روحی و ارواح الفدا کا ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ تو کچھ ایک آدھ واقعہ امام کی سیرت سے بیان فرما. جی ہاں، دیکھیے یہ بھی ایک ایسا بحر ناپیدا کنار ہے. یعنی یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ آپ کو نہیں ملے گا. یعنی معصومین کے اخلاق کو بیان کرنا ایک لمبی لمبی فہرست ہے کہ جس کے اندر ائمہ معصومین نے پیش کیا اپنے اخلاق کو. چھوٹی سی مثال میں اور دے دوں، آپ جانتے ہیں لیکن صرف متنبہ کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولائے کائنات نے امام حسن سے کیا کہا کہ جتنا اور جیسا، یہ لفظ پہ غور کیجئے گا، جتنا اور جیسا، یعنی کوانٹیٹی بھی اور کوالٹی بھی، یہ دودھ میرے لیے لے کر آئے ہو اتنا ہی ابن ملجم کے لیے بھی لے کر آؤ. یعنی یہ بتایا کہ ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہم دشمن پر بھی کرم کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. امام حسن علیہ السلام کا وہ واقعہ تو دنیا جانتی ہی ہے، اسے نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں امام حسن کے بھتیجے کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی مشہور ہے اگرچہ، لیکن بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے. اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک ظالم کو مدینے میں اس کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کیا، اور یہ بھاگتا ہوا امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں آ گیا، پناہ لیا اس نے. جب گھر میں آ گیا تو امام نے اشارے سے مجمع کو روک دیا اور یہ اندر آ کے بیٹھ گیا. اب گھر میں امام کے ہے تو ظاہر سی بات محفوظ ہے. اس نے کہا کہ مولا مجھے پیاس بھی لگی ہے، مجھے بھوک بھی لگی ہے، آپ کچھ کھانا ہو تو مجھے کھلائیے. ایک روایت یہ ہے کہ اس کے بچے بھی آ گئے تھے اور امام نے اس کے لیے دسترخوان بچھایا، بہترین کھانا دسترخوان پہ رکھا. یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا. ایک لقمہ کھاتا ہے اور پھر امام کو دیکھتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر امام کو دیکھتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر امام کو دیکھتا ہے. امام کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو، کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، یہ بتائیے کہ آپ مجھ کو پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں. تو کون ہے؟ تو وہی ہے نا جس نے کربلا میں میرے بھیا علی اکبر کے سینے پہ برشی ماری تھی. تو وہی ہے نا. لیکن وہ تیرا اخلاق تھا اور یہ ہمارا اخلاق ہے. کل ہم لوگ تیرے مہمان تھے اور تم لوگ میزبان تھے، تم نے ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کیا. لیکن یہ اخلاق محمد والے محمد ہے. اس کی مثال کہاں ملے گی؟ آپ تلاش کر لیجئے، اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے. یہ بتائیے کتنی دیر میں بول سکتا ہوں؟ تو میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. جی ہمارے پاس تقریباً کتنا ٹائم ہے؟ 10-12 منٹ ہیں ابھی. بسم اللہ، وقت ہے. جی ہاں، تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھیے معصومین تو بہت بلند ہیں، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کا اخلاق، یہ تو وہاں سے آئے ہیں، عالم انوار سے یہ سب کچھ سیکھ کر آئے ہیں. اور ان کو سکھانے والا کوئی اور نہیں ہے، صرف خدا ہے. تو جب خدا استاد ہے، معلم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا. لیکن آئیے میں ایک ایسی شخصیت کا آج واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نہ ہی نبی ہیں، نہ ہی امام ہیں، نہ ہی معصوم ہیں، اور نہ ہی بنی ہاشم سے ان کی کوئی رشتہ داری ہے، یعنی ریلیشن اسے کہتے ہیں. ایک محب علی ہے، ایک علی کا چاہنے والا ہے، اور اس کا نام ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس ہستی کے اوپر، بہت بڑا نام ہے. میں یقین جانیے بے انتہا اس ہستی سے پیار کرتا ہوں. بہت زیادہ قابل تعریف نام ہے یہ. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس پر مولا علی نے
ناز کیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے مولا علی نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ میں نے کہا کہ بنی ہاشم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن یہ علی کا بیٹا ہے۔ دو شخصیتوں کو علی نے اپنا بیٹا کہا ہے، ایک جناب محمد ابن ابی بکر اور دوسرا نام حضرت مالک اشتر۔ کتنا بڑا نام ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مالک اشتر جنگ صفین میں سپہ سالار لشکر اسلام، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی وہ کیریکٹر یا وہ پوسٹ جو جناب عباس کو کربلا میں ملی تھی، وہی پوسٹ جو ہے جناب مالک اشتر کو جنگ صفین میں ملی ہے۔ کتنا بڑا نام ہے۔ میں نے کہا ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ جناب مالک اشتر نے بڑی خدمت کی اور مولا علی سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ وہ علی کہ جو کعبے میں پیدا ہوا، جو جانشین رسول بنا، اور کیا کیا فضیلتیں آپ کو نہیں ملی، لیکن آپ نے فخر نہیں کیا، ناز نہیں کیا۔ علی فخر کر رہے ہیں تو کس پر؟ مالک اشتر پہ ناز کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ کچھ تو ہوگا مالک اشتر میں کہ امام حسن کے ہوتے ہوئے، امام حسین کے ہوتے ہوئے جنگ صفین میں آپ سپہ سالار لشکر اسلام بن رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہہ دیا اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ کو غور کرنا پڑے گا، تنہائی میں سوچنا پڑے گا۔ کچھ تو کمال تھا مالک اشتر میں کہ علی جو ہے اتنی محبت کر رہے ہیں، تو سنیے کمال کیا ہے۔ وہ تو بہت سے کمال ہیں جو مولا علی جانتے ہیں، میں صرف ایک عدد ایگزامپل اور مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک یہ بات جو ہے بخوبی پہنچ سکے، اور وہ یہ ہے کہ جنگ صفین ختم ہو گئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جنگ صفین ختم ہو گئی اور دنیا نے یہ مان لیا کہ مالک اشتر، اہل بیت کو آپ چھوڑ دیجئے، امام حسن، امام حسین، مولا علی، حضرت عباس وغیرہ کو، تو اس کے بعد سب سے زیادہ کسی شخصیت کی عظمت کا تذکرہ ہو رہا تھا اس وقت تو مالک اشتر تھے۔ لوگ ان کی شخصیت سے کافی حد تک متعارف ہو چکے تھے۔ ایک بار مالک اشتر ایک راستے سے گزر رہے تھے، اوپر گھر کے اوپر، چھت کے اوپر ایک بچہ، مزاح میں کہہ لیجئے، جان کے نہیں، بچے تو خیر بچے ہوتے ہیں، بلکہ ایک جوان کہہ لیجئے تقریباً، وہ اس نے کوڑا اور گندگی جو ہے دیکھا کہ ایک عرب گزر رہا ہے، ان کے اوپر ڈال دیا، یہ سمجھ کے کوئی عام آدمی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ مالک اشتر تھے۔ اس کا پڑوسی اس نے یہ منظر دیکھ لیا کہ اس کو معلوم نہیں تھا اس نے مالک اشتر پر کوڑا اور گندگی پھینک دی ہے۔ وہ آتا ہے، دق الباب کرتا اور کہتا ہے تم نے کیا کیا، تم نے کس پہ گندگی پھینکی تھی؟ کہا ایک عام عرب کے اوپر۔ کہا ایک عام عرب نہیں تھا، بلکہ وہ مالک اشتر تھے۔ او مالک اشتر! اب آپ یہ سوچئے کہ ایک چھوٹا موٹا پولیس والا ہو اور کسی راستے سے گزر رہا ہو اور اس پر کوئی گندگی پھینک دے، اور بعد میں معلوم ہے کہ یہ پولیس آفیسر تھا یا چھوٹا موٹا آفیسر تھا، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ تو سپہ سالار لشکر اسلام ہے۔ اب جو ہے اس کی حالت خراب۔ پوچھا کدھر گئے ہیں؟ بتایا کہ اس راستے کی طرف گئے ہیں۔ دوڑتا ہوا گیا، پوچھتے پوچھتے معلوم ہوا کہ مالک اشتر جو ہیں وہ مسجد میں گئے ہوئے ہیں۔ کہتا یہ کہ ابھی تو زوال کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، یہ تو ابھی فرض کیجئے مثلا 11 بجے دن میں، مثال کے طور پہ ہندوستان کے حساب سے، کہ ابھی تو زوال کا وقت بھی نہیں، یہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کیوں گئے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ابھی ظہر کی اذان نہیں ہوئی ہے، ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا۔ جاتا ہے مسجد، اندر دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ختم کی۔ اب اس کے ذہن میں کیا کیا خیال آ رہے ہوں گے علی بھائی، ذرا تصور کیجئے، کیا کیا سوچ رہا ہوگا کہ آج تو میرا گھر جلا دیا جائے گا، آج ہم کو قیمہ کر دیا جائے گا، ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے جو ہے بہت بڑا غلط کام کر دیا ہے۔ بہت کچھ سوچ رہا ہوگا، نہ جانے کیا کیا سوچ رہا ہوگا کہ مالک اشتر نے نماز ختم کی اور اس کی طرف دیکھا، فَتَبَسَّمَ، مسکرائے۔ مسکرانے کا مطلب یہ کہ تم سے میں ناراض نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اور آپ پر گندگی پھینک دی، کیا مجھے معاف کر سکتے ہیں آپ؟ کیا جملہ کہا ہے، اللہ اکبر! اب سمجھے کہ علی نے مالک اشتر کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے، مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو اپنا بیٹا کیوں کہا، سپہ سالار لشکر اسلام کیوں بنایا۔ کیا میری جانیں قربان ہو جائیں۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ دیکھو، جب تم نے میرے اوپر گندگی پھینکی تھی تو میں نے تو تم کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ مسجد میں آیا ہوں، اس لیے مسجد میں آیا ہوں تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہوں، اے میرے پروردگار، میں نے تو معاف کر دیا تھا، اب تو بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر! تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہے اخلاق۔ اخلاق کے سلسلے میں ایک دو حدیث بھی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں پیش کر سکتا ہوں، کہ یا ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنہ، کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر اگر مسکرا دیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے تو مسکرائے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سی جگہوں پر کہ لوگ مصافحہ بھی کرتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی۔ ایک دوسرے سے ملیے تو چہرے کے اوپر بشاشت ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ البشاشت حبالۃ المودہ، کشادہ روئی اور مسکراتا ہوا چہرہ جو آپ کا ہے یہ محبت کا پھندا ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی پھندے میں کسی کو شکار کیا جاتا ہے نا، ایسی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنی طرف کھینچیں، اپنی طرف جذب کریں، تو آپ کے چہرے پر مردنی چھائی نہیں ہونا چاہیے، چہرہ مرجھایا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے۔ عربی زبان میں نے ایک ضرب المثل دیکھی تھی کہ وہ سیلس مین کہ جس کے چہرے پر وہ شخص جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی ہے اسے سیلس مین نہیں بننا چاہیے۔ وہی سیلس مین کامیاب ہوتا ہے کہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، وہی انسان کامیاب ہے، وہی ڈاکٹر کامیاب ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، وہی عالم کامیاب ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہی دکاندار کامیاب ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہی شوہر کامیاب ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہی باپ کامیاب ہے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اگر ہم ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو غور کریں، اس پہ توجہ دیں، تو ایک بہترین سماج اور ایک بہترین معاشرہ ہم دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اور ایک آخری پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ تھوڑی سی سمخراشی فرما دیں کہ بعض لوگ ہیں جو گھر میں آتے ہیں اور بچے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، مطلب کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے ماں باپ کا، خصوصاً کیونکہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے باپ، تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ بچے سہم جائیں، سناٹا ہو جائے؟ تو میک سینس کے مطلب جی ہاں، کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچے کچھ دیر میں ان کے سامنے آتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک شیر کسی علاقے میں آتا ہے تو جانور جو ہیں وہ چھپنے لگتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے اس طریقے سے پیش آئیے کہ بچے آپ کو اپنا دوست سمجھیں، آپ کا چہرہ دیکھ کر ان کا چہرہ بھی خوش ہو جائے۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا بنا دیں، یہ ایک طرح سے میسج بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے، نصیحت بھی ہے، جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں براہ راست اور جو بعد میں سنیں گے، خاص طور سے وہ باپ، یہاں تک کہ صرف باپ تک ہی کیوں، بلکہ وہ
جو کمپنی کا مالک ہے، جنرل مینیجر ہے مثال کے طور پر، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے یا باس ہے یا سی ای او ہے، جو بھی ہے، بہرحال کمپنی میں آئے تو اس کے جو انڈر میں امپلائیز ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر انہیں اچھا لگے، خوش ہو، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، گھبراہٹ نہ آئے۔ اگر اس طرح کی چیزیں ہمیں پائی جا رہی ہیں، چاہے باپ کی شکل میں ہو یا کمپنی کے مالک کی شکل میں ہو، تو یقین جانیے ہم کامیاب ہیں، ورنہ چند دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے کو خطرناک بنا کر پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کمپنی کے جو بڑے بڑے مالک ہوتے ہیں نا، یہ اپنے کو ایسا اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ ڈریں اور کام ٹھیک سے کریں۔ اس کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ہی گھٹیا فکر ہے، بہت ہی چیپ فکر ہے، اسے ہم سب کو تبدیل کرنا چاہیے۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت بہت ٹی وی بہت کو دیا۔ شکریہ۔ آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا سید اسلم رضوی صاحب کو، پونے ممبئی ہندوستان سے، اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اخلاق اہل بیت، اخلاق